جناب آپ کو ایک بار پھر لیے چلیں گے کند کوٹ، جہاں پر اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عوامی شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ شیطانی ذہنیت آپ کی ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہے، اس میں انسانیت ہے۔ جو دنیا میں دھکے کھا کر پیسے جمع کرتا ہے اور کینسر کے مریضوں کے لیے ہسپتال بناتا ہے، کیا وہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سندھ کے لوگوں، آپ کو سوچنا ہوگا۔ جو اپنے وسائل پر پاکستانیوں سے چندے مانگ کر اپنا گھر تعمیر نہیں کرتا۔ نمل یونیورسٹی میاں والی میں ایک دیہاتی علاقے میں پاکستان کے لائق بچوں کے لیے یونیورسٹی بناتا ہے، کیا وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ اس میں انسانیت نہیں ہے؟ شیطان وہ ہے جو پاکستان کے مفادات کا سودا کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو پاکستان کے خزانے کو لوٹتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو لوگوں کی چار دیواری کو غیر محفوظ بناتا ہے۔ اور انسان وہ ہے جو دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ تو میرا یہ جواب ہے سندھ کے اس وزیر کو جس نے یہ جملے ادا کیے۔ میں آج ارباب غلام رحیم صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، جنہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ کشمور کو ایٹ کند کوٹ ضلع کا درجہ دیا۔ الحمدللہ ارباب صاحب، کشمور کی عوام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج مجھے یاد آ رہی ہے ایک شخصیت، کیونکہ میں ڈوم کی خاندان کا مہمان ہوں۔ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا سردار چاکر خان ڈومکی کا۔ مجھے یاد ہے کہ غالب خان کے ساتھ غالباً میری پہلی ملاقات سردار چاکر خان ڈومکی نے کروائی۔ انہوں نے کہا، وہ لیڈی سے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان کا ایک نہایت قابل فرزند ہے اور اس کا بڑا تابناک مستقبل ہے، میں اس کا تعارف کروانے کے لیے آپ آیا ہوں۔ آج سردار چاکر خان ڈومکی ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن سردار چاکر خان کی روح کو تسکین پہنچتی ہوگی جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ غالب خان آج میرے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کر ساتھ کھڑا ہے۔ یہی اس کی دل کی مراد تھی اور آج وہ مراد پوری ہو گئی۔ یہاں جو ڈومکی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈومکی خاندان سے ہمارا تعلق عرصہ دراز سے ہے۔ میں بچہ تھا، پہلی مرتبہ
میرے والد سردار بختیار خان ڈونکی کی دعوت پر مجھے لے کر گئے کوئٹہ. شادی کا مقام تھا, شادی کی دعوت تھی. سردار چاکر خان اور حضور بخش ڈونکی ان کے چھوٹے بھائی آج دونوں ہم میں موجود نہیں ہیں. ان کی شادی, میں بچہ تھا, اتنا سا تھا, اپنے والد کے ساتھ گیا. مجھے یاد پڑ رہا ہے نواب اکبر خان بگٹی حیات تھے, اور نواب اکبر خان بگٹی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کبھی ہمارا بڑا تعلق تھا ان کے خاندان کے ساتھ. ابھی شاہ زین مجھے ملے تھے تو میں نے ان کو بتایا, اور وہ جانتے ہیں کہ بگٹی قبیلے کے ساتھ آستانہ غوثیہ کا کیا تعلق ہے, وہ سمجھتے ہیں. تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ ڈونکی خاندان کے ساتھ اور ان کے بڑوں کا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا رشتہ اور کیا تعلق تھا. ایک روحانی رشتہ, ایک قلبی رشتہ. سیاسی رشتے تو بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں, لیکن قلبی رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے, کبھی نہیں ٹوٹتے. ایمان کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. تو آج غالب خان ڈونکی صاحب, مجھے آپ کے گھر آ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے, بے حد. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نئی ذمہ داری سونپی ہے اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. رب العالمین آپ کو سرخرو کرے, رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے, رب العالمین آپ کو آپ کا حق عطا ملے. پرواہ نہیں. آپ نے کہا کہ دھاندلی کے ذریعے آپ کو ہرایا گیا. کچھ مجھے بھی یاد ہے ذرا ذرا, جب میں 2013 میں پہلی مرتبہ تقریباً 10 سال پہلے اپنے ہاتھ میں بلہ تھام کر جب میں تھر پار کر آیا, الیکشن لڑا, نتیجہ میرے حق میں نکل گیا. 32 پولنگ اسٹیشنوں کو غالب خان 32 پولنگ اسٹیشنوں کے میرے ریکارڈ کو جلا دیا گیا. میں ایم این اے ملتان سے منتخب ہو گیا. میں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ مجھے میرا رزلٹ تو مجھے دے دو. میں تسلیم کرتا ہوں میں ہار گیا, میں جھگڑا نہیں کروں گا, میں دعویٰ نہیں کروں گا, میں پٹیشن بھی داخل نہیں کروں گا, کیونکہ میں 2 سیٹیں تو رکھ نہیں سکتا. سیٹ تو ایک رکھوں گا. کم از کم مجھے ہار کا رزلٹ تو دے دو, مجھے پتا تو چلے کس نے جفا کی کس نے وفا کی. 15 دن گزر گئے. الیکشن کمیشن پاکستان کی توجہ, جو آزاد الیکشنوں کا دعویٰ کرتے ہیں, میں توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر پاکستان کی. 15 دن گزر گئے. میں رزلٹ مانگ رہا ہوں, جیت کا نہیں ہار کا تسلیم کر رہا ہوں. میں ہار گیا, تم جیت گئے, پیپلز پارٹی جیت گئی, میں ہار گیا, نتیجہ تو دے دو. غالب خان 15 دن کے باوجود وہ مجھے ہار کا نتیجہ نہ دے سکے. پھر انہوں نے کہا واقعتاً 32 پولنگ اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی. مخدوم صاحب آپ کو ہرانے کے لیے, اور ہم ضمنی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. بیٹا اس کو ایک طرف ہو جاؤ. ہم ضمنی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا. کندکوٹ والوں سنو, تم رو رہے ہو, ناانصافی, میں اس میں سے گزرا ہوں. ضمنی الیکشن کا اعلان ہو گیا. 32 پولنگ اسٹیشنوں کا جس کا رزلٹ نہیں ملا.
جن کا رزلٹ مل چکا تھا اس میں میری برتری تھی، میں اکثریت سے جیت رہا تھا، سندھ کی حکومت بن گئی، پوری سندھ کی کابینہ کو میرے حلقے میں اتارا گیا، پوری سندھ کی اسمبلی، پورا سندھ کا ایم این اے، پورے سندھ کے ایم پی اے ایک فقیر کے بیٹے کا مقابلہ کرنے جو ملتان سے چل کر تھر آیا تھا، پورا سندھ کی حکومت ایک طرف اور تھر کے غریب ایک طرف، انہوں نے پوری دھاندلی کی، ٹھپے لگائے، سرکاری مشینری استعمال کی، لوگوں کو خریدا، لالچ دی اور پھر بڑی کامیابی حاصل کی، 1500 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی 1500 ووٹوں کی لیڈ تھی، پوری سندھ حکومت کے وسائل، ایم این اے، ایم پی اے، وزراء کی فوج ایک تنہا شاہ محمود کے مقابلے میں میدان میں اتری۔ 2013 میں مجھے شکست ہو گئی، پرواہ نہیں، میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ 2018 آیا، میں پھر گیا، مقابلہ کیا، میری اپنی جماعت غوثیہ کے کچھ لوگوں کو خریدا گیا اور کچھ بک گئے، بکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حسین کے قافلے کو بھی لوگ چھوڑ گئے تھے یار، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ میدان کربلا میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کچھ جھک بھی گئے تھے اور کچھ بک بھی گئے تھے۔ یزید کے سامنے جھکنے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ جھکتے بھی ہیں، لوگ بکتے بھی ہیں اور کچھ قائم رہتے ہیں، جیسے اس نے کہا حسین کے انکار کی طرح ہم قائم ہیں، ہم قائم ہیں۔ 2018 میں پھر انہوں نے مجھے وہاں نوٹوں سے، ووٹوں سے نہیں، نوٹوں سے ہرایا۔ ایک بہت بڑا مالدار آدمی جس کا تھر سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ٹکٹ دیا گیا، اس نے پیسہ چلایا، 5,000 کا ایک شناختی کارڈ خریدا گیا، 5,000 کا، 5,000 کے شناختی کارڈ لے کر مجھے شکست دی گئی۔ ہم حوصلہ نہیں ہارے۔ میں آج سندھ کی دھرتی پہ کہہ رہا ہوں، تیاری کر لو، 2023 میں پھر مقابلہ کرنے تمہارا آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے تھر سے ہروایا گیا، لیکن میں نے عمران خان سے درخواست کر کے، صوبہ سندھ میں واحد ضلع ہے جس کو صحت کارڈ دلوایا، میں نے کہا جنہوں نے وفا کی ہے ان کا قصور تو نہیں ہے نا، سب تو بکاؤ مال نہیں ہے، اور آج واحد ضلع ہے صوبہ سندھ کا جس کو صحت کارڈ ملا ہے، اور تھر کا ہر بچہ، ہر مزدور، ہر بزرگ، ہر نوجوان آج مفت تعلیم کا حقدار بن گیا۔ آج تھر میں سب سے مشکل کام جو ہے، دیکھیں ضرورت ہر چیز کی ہے، اسکول کی بھی ہے، ہسپتال کی بھی ہے، سڑک کی بھی ہے۔ ابھی آپ کند کوٹ کی اس انڈس ہائی وے کا ذکر کر رہے تھے، ارباب صاحب کر رہے تھے، بالکل صحیح کر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں بالکل کہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے، مراد سعید صاحب سے کہوں گا کہ انڈس ہائی وے 2 صوبوں کو ملاتا ہے، اس روڈ کی تعمیر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل میں آپ کی وکالت کروں گا انشاءاللہ، بالکل وکالت کروں گا۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں، سندھ کے تھر میں، ریگستان میں سب سے بتاؤ قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی تو ہے نہیں، انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟
کیا ضرورت ہے؟ پانی. پانی. الحمدللہ پیپلز پارٹی نے جیت کے وہ نہیں کیا, ہم نے ہار کے بھی ایک ایک بچے کی تعلیم کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. ہم نے ہار کے بھی کل ٹینڈر لگ گیا. میں نے کہا تھر جانے سے پہلے میں اخبار میں سمر پمپ جو گوٹھوں میں پانی دے گا, میں کل نکلنے سے پہلے تھر کے اپنے حلقے کے 400 گوٹھوں کے پانی کا ٹینڈر کروا کے نکلا ہوں. تھر کے لوگوں, ہم وفادار لوگ ہیں. کند کوٹ کے لوگوں, وفا کا بدلہ وفا سے ملتا ہے, جفا کا بدلہ جفا سے ملتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو, اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی آنے والے دنوں میں تبدیلی لے کر آئے گا. آج لانگ مارچ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. کہاں؟ پنجاب کی طرف, اسلام آباد کی طرف, اور کہتے ہیں عمران خان سے حساب لینے جا رہا ہوں. 3.5 سال ہو گئے اس کو حکومت میں, 3.5 سال. قوم کو حساب دو. میں کہتا ہوں لو تم بھی 15 سال کا حساب. آؤ ٹیلی ویژن پر آؤ, میں دعوت کر دیتا ہوں. ایک طرف میں دعوت دیتا ہوں, میڈیا کو دعوت دے رہا ہوں, میڈیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میڈیا اپنے چینل سب لے آؤ. میں ایک طرف عمران خان کو بٹھا دیتا ہوں, تم دوسری طرف زرداری کو بٹھا دو, وہ اپنا حساب دے, وہ اپنا حساب دے, حساب برابر ہو جائے. عمران خان 3.5 سال کا حساب دے گا, آصف علی زرداری تم 15 سال کا حساب دے دو. وہ خیبر پختونخوا کی بات کرے گا جس نے 5 سال وہاں حکومت کی اور دوبارہ مینڈیٹ لیا. تم اپنا حساب دے دو کہ تم نے سندھ کے ساتھ کیا کیا. آج سندھ محروم ہے, آج سندھ محکوم ہے. کند کوٹ کے لوگوں, غلام رہو گے؟ آزاد نہیں, فیصلہ کرو, آج فیصلہ کرو. غلام رہو گے؟ نہیں, غلام رہو گے, غلام رہو گے, غلامی قبول کرو گے. زنجیر جکڑی ہے, غلامی کی زنجیر پہنے رہو گے کہ توڑو گے؟ تو آج سر اٹھا کر جینے کا فیصلہ کر لو. آج غلامی کی زنجیریں توڑنے کا فیصلہ کر لو. آج آزادی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے. انسان جو ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے وہ زنجیروں کا غلام ہو نہیں سکتا. تاریخ بتاتی ہے. سندھ پی ٹی آئی کا ہے. صبر کر. کس نے توڑا ہے دل تمہارا؟ کس نے توڑا ہے؟ نام بتا, کس نے توڑا ہے؟ کس نے توڑا ہے؟ پیپل پارٹی نے. ان نے تیرا دل توڑا ہے؟ توڑا ہے نا. تو کیا آج وعدہ کرتا ہے تو تیر توڑے گا؟ تو جس نے تمہارا دل توڑا تم اس کا تیر توڑ دو اور سندھ کو جوڑ دو. یہ ایک فقیر کی آواز ہے, غریب آدمی ہے. کیمرے سے شکل دکھا دو اس کی. غریب آدمی ہے, اس کا لباس دیکھو, اس کی شکل دیکھو, اس کی غربت دیکھو. وہ کہتا ہے پیپل پارٹی نے میرا دل توڑا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تو تیر توڑ دے نا. تو تیر توڑنے کا فیصلہ کر لے. ہم دل جوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. تو کند کوٹ کے لوگوں, اپنی کمر کسو, اپنے حوصلے بلند کرو. انشاءاللہ. لوگ کہتے تھے چپ کرو, بات سنو, فیصلہ کرو. ایک بڑا امتحان تھا 2013 میں. خیبر پختونخوا کے باشعور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سب کو آزما لیا, اب ہم عمران خان کو موقع دیں گے. اور پہلی مرتبہ جب کوئی توجہ نہیں دیتا تھا تحریک انصاف پر, تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کو
हुकूमत दी। कोई सोच नहीं सकता था कि पंजाब में नून लीग का मुकाबला तहरीक इंसाफ करेगी। जब मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा था तो मुझे लोगों ने कहा, मखदूम साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ये कितना गैर सियासी फैसला कर रहे हैं आप उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसकी टांगे की सवारियां पूरी नहीं होती। ये कैफियत थी। आज पंजाब ने पीपल्स पार्टी को दफन करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम कर दी है। आज आजाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी को दफन करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम कर दी है। आज गिलगित बल्तिस्तान ने पीपल्स पार्टी को दफन करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम कर दी है। अगर पंजाब के लोग शऊर का मुजाहरा कर सकते हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग शऊर का मुजाहरा कर सकते हैं, अगर आजाद कश्मीर के लोग शऊर का मुजाहरा कर सकते हैं, अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग शऊर का मुजाहरा कर सकते हैं, तो क्या 2023 में सिंध की आवाम शऊर का मुजाहरा नहीं कर सकती? तो करो, फैसला करो, फैसला करो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए। कब तक मुफलिसी की चक्की में पिसते रहोगे? कब तक महरूम रहोगे? कब तक एड़ियां रगड़ोगे? कब तक बैसाखियों के सहारे चलोगे? सिंध के बाशऊर लोगों, सिंध के अजीम बेटों, सिंध की मेरी बेटियों, फैसला करो। नौजवानों, हो सकता है तुम्हारे बड़े आज भी पुराने रिश्तों में जकड़े हुए हो। सिंध के नौजवानों, तुम अपना मुस्तकबिल का फैसला कर लो। 65% पाकिस्तान की आबादी नौजवानों की कैटेगरी में आती है, यूथ में फॉल करती है। सिंध की यूथ से मैं मुखातिब हूं। सिंध के नौजवानों, फैसला करो कि हमने अब आजादी लेनी है पीपल्स पार्टी के इस दौरे हुकूमत से, और 2023 में डंका बचा दो और इनको इनकी हैसियत दिखा दो। मैं क्योंकि कंदकोट पहुंचना है और माफ करना, जैकबाबाद पहुंचना है। कंदकोट में तो खड़े हैं, जैकबाबाद पहुंचना है। और सुमरो साहब का भी फोन पे फोन आ रहा है, हमारे मेजबान का, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन रोजगार किसने देना है? जो नौकरियां बेचते रहे उनसे लोगे? कौन देगा? पीपल पार्टी वाले देंगे? पीपल पार्टी देगी ना। ये पीपल पार्टी वाले जो 15 साल से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, उनसे हिसाब मांगोगे तो रोजगार भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अब मुझे अफसोस है, मैं, सुन लो, मीडिया के दोस्त ने बात की है, मैं चाचड़ खानदान के उन लोगों से जो शहीद हुए हैं उनकी मगफरत की दुआ करता हूं, और सिंध हुकूमत को कहता हूं, हिसाब मांगने चले हो तो चाचड़ों का हिसाब तो दे दो। कई इंसानी जाने जो गई हैं उनका हिसाब तो दे दो। कौन है कातिल, कौन है जालिम, उसका हिसाब तो दो। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन लगता है आप थक गए हैं। मैं तो नहीं थका, थक गए। नवाब शाह के बंड बिरादरी जिसको उन्होंने खुद मरा। ये अरबाब साहब कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाया कि 3 रातें नवाब शाह की भंड बिरादरी के 6 मजलूमों को कत्ल करके उनकी लाशें
सड़क पे पड़ी रही। कोई सिंध की हुकूमत का अहलकार उनसे इजहार हमदर्दी करने नहीं गया। एफआईआर नहीं दाखिल कर रहे थे। एफआईआर दाखिल नहीं की गई। अब चाचड़ों को रो रहे हैं। ये कल का वाकया है, कल का वाकया है जो नवाब शाह में हुआ। किसी ने नहीं पूछा जरदारियों ने किया। किसने किया वो भी आप जानते हैं, और किसने नहीं पूछा ये भी आप जानते हैं। मीडिया ने हाईलाइट किया, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ऊपर से हुक्म था, नवाब शाह की पुलिस बेबस थी, बेबस थी। हकायक जानते हुए भी वो आंख चुरा रहे थे, क्योंकि हकायक अगर वो बयान करते तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाते। बहरहाल मेरा ईमान है कि अल्लाह के अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। चाचड़ों को भी इंसाफ मिलेगा और उस भंड बिरादरी को भी अल्लाह की कचहरी में इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं उम्मे रुबाब और कितनी बेटियां हैं, किसका किसका जिक्र करोगे दोस्तों। आइए, मैं आगे चलने से पहले 3 नारे, लेकिन जवाब की ताकत है तो नारा लगाता हूं, नहीं तो खामोश हो जाता हूं। शुक्रिया अदा करके इजाजत, शुक्रिया अदा करके। औरतों को सर जो हरासमेंट करते हैं। नारा तकबीर। नहीं 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 नहीं, कंदकोट में जोर नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। ऐसे गुलामी का तौक उतारोगे, ये तो नारा ही नहीं है गुलामी, ये तो गुलामी को तौक नहीं उतरेगा इस नारे से। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सिंध हकूक़ मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। कंदकोट में होने वाले इस खिताब में उन्होंने कहा कि अवाम के हकूक़ पर डाका डालने वाले शैतानी ज़हनियत रखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना है।